أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. طیب اور حلال رزق جو ہے یہ بہت ضروری ہے. جب ہم حرام کا لقمہ، ہمارے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر یہ فرمایا کہ اس شخص کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے. استغفر اللہ. 40 دن تک کا ذکر ہے حدیث کے اندر. تو آپ یہ دیکھیے کہ تباہ ہو گیا نا. جی بالکل. اب جب دعا کا سلسلہ بھی اس کا موقوف ہو گیا ہے، وہ آہوزاری بھی کر رہا ہے اس کے باوجود، تو آپ یہ دیکھیے کہ حرام رزق جو ہے اس کے کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اپنے رزق کو جو ہے ہمیں پورا مانیٹر کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری خون کے اندر، نسلوں کے اندر پیٹ میں جو ہے حرام کا لقمہ نہ جائے. کشادگی اور برکت میں کیا فرق ہے؟ دیر از اے ڈفرینس. ایک شخص کی 2 لاکھ تنخواہ ہے، وہ کہتا میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. اچھا تم نے زکوٰۃ دی، یار زکوٰۃ نہیں دے سکا، کسی بیوہ کی مدد کی نہیں کر سکا، خیرات کر سکے نہیں کر سکا، کیا وجہ ہے؟ یار خرچے پورے نہیں ہوتے. یعنی کہ اس کے رزق میں پروفٹ ہے لیکن برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے. رزق وہ ہے جو آپ کے لیے باعث سکون ہے. اس بات میں ایڈ کروں گا، ایک دوسرا شخص ہے، اس کی 1 لاکھ تنخواہ ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، حسب توفیق کرتا ہے. اچھا ڈی ایچ اے میں اس نے قسطوں پر 5 مرلے کا ایک پلاٹ بھی لیا ہوا ہے. دیٹ از برکت. برکت کو بیسیکلی ہم ایکسپلین کریں نا، اس کے 2 اینڈز ہیں. میں بات مکمل کروں تو بڑا لطف آئے گا. 2 اینڈز ہیں. برکت صرف پروفٹ کا نام نہیں ہے. ایک حصہ، ایک اینڈ اس کا ہے نقصان، ایک ہے پروفٹ. یعنی کہ اللہ تمہیں پروفٹ بھی دے اور نقصان بھی کم کرے. ایک شخص نے ₹1,00,000 کا کام کیا، 2 مہینے بعد اسے ₹1,00,000 پروفٹ ہوا، رائٹ؟ لیکن 2 دن بعد 1.5 لاکھ کا موٹر سائیکل چوری ہو گیا. تو وہ اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ہے کہ 50,000 اس کے اوپر قرضہ ہے. یعنی کہ اللہ تمہیں پروفٹ بھی دے اور دوسری طرف سے تمہارے نقصانات کو بھی کم کر دے. دیٹ از برکت. کہ رزق کی تلاش کے لیے تو دیکھیں ہمارے پاس پروموشن کے بہت سارے سیٹ اپس ہیں. آپ کوئی بھی فیکٹری بناتے ہیں، کوئی فرم بناتے ہیں، تو آپ پروموشن مینیجر بھی ہائر کرتے ہیں جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یار آپ نے کیسے رزق کی تلاش کے لیے اور کیسے ہمیں پروفٹ کے لیے، یعنی کہ ہم کون سے طریقے اپنائیں کہ ہمیں پروفٹ ہو جائے. مارکیٹنگ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں. اب یہ بڑا اچھا سوال تھا کہ رزق کی تلاش کے لیے تو بہت لوگ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، رازق کی تلاش کے لیے بھی کچھ بتایا جائے. میرے اپنے ذوق کے مطابق 2 چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں، ایک ہوتی ہے مبشر بھائی آپ کی ڈیوٹی. مثال کے طور پہ 5 وقت کی نماز ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے. اس کا آپ ثواب بھی لیتے ہیں، آپ نے حوریں بھی لینی ہے، جنت میں بھی جانا ہے، دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. جب آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، مالک کو، تو پھر آپ کو یو ہیو ٹو ورک آؤٹ آف دا باکس. اللہ کے ساتھ دوستی ہے اور آپ کا تعلق ہے. اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں وہ میں نے بات شروع کی تھی، مفتی صاحب کو سیکنڈ کیا تھا کہ آپ آؤٹ آف دا وے کچھ کام کرتے ہیں. جیسے آپ کی 5 وقت کی نماز ہے، آپ کی روزہ ہے، یہ آپ کی عبادات ہیں، یہ فرض ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. تہجد جو ہے یہ ورک آؤٹ آف دا باکس ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ظاہر ہے آپ کا نفلی نمازیں. تہجد میں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو قیام اللیل ہے، ادروائز نیند ہے تو پھر آپ تہجد ہے. اور اس میں آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق، خلوت آپ کو دی ہے، ایک درمیانی شب ہے، اور اللہ کے ساتھ آپ اپنا ایک تعلق بڑھاتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں. اور دوسرا اس میں درود شریف بھی آپ کا ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کی فوراً اٹس آن فاسٹ ٹریک آپ کی جو دوستی راکٹ لگ جاتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت خود اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے. تمام فرشتوں کو بھی حکم ہے، تمام لوگوں کو بھی حکم ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے ہر چیز کی گنتی کرنے کی طاقت دی ہے، کتنے پانی کے ذرات ہیں، کتنے جو ہے ریت کے ذرات ہیں، لیکن ایک چیز کی میں گنتی نہیں کر سکتا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے محبوب پر درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر اتنی رحمت برساتا ہے کہ میں اس کی گنتی نہیں کر سکتا. سو دس از دا فاسٹ ٹریک ٹو ہیو اے فرینڈشپ ود اللہ. تو یہ 2 چیزیں، تہجد اور ایک درود پاک کا ورد، اور پھر ساتھ استغفار اور بہت ساری چیزیں پھر ساتھ جیسے